جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پہ یقین رکھو۔ اس کا کون تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں نہیں تو پھر دعا میں کیوں مانگو؟ تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہاری وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جو تم خواب دیکھتی ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تم اپنے اندر ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتے ہو، اور اپنے آپ کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتے ہو اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی بندگی اور عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے وہ سوار اس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے، اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ جب تک ہم ٹوٹ نہیں جاتے درد کی شدت محسوس نہیں کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے پھر ہماری حکمت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ کر ہی رب کو جان سکیں گے، حالانکہ وہ تو دلوں میں بستا ہے۔ کتنی پرسکون جگہ ہوتی ہے نا یہ! آپ کی سسکیاں، آپ کے آنسو، آپ کا رونا، سب اس کے دربار میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور بدلے میں ایک عجب سی سکینت دل پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے، جیسے برسوں کی تھکی ہوئی روح کو چین آ رہا ہو، جیسے زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہو، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ اتر رہی ہو، جیسے رحمت نے آپ کو نرم اوڑھنی میں لپیٹ لیا ہو، جیسے اللہ نے آپ کو خود اب آپ کے ہاتھوں سے پکڑ کر تھام لیا ہو، جیسے آپ کا اپنے رب سے تعلق بحال ہو گیا ہو۔ کتنا سکون ملتا ہے نا! اتنا سکون جو قابل بیان نہیں۔ اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑیں، اور پھر جس سے تم نا امید ہو جاتے ہو وہ کن فرما دے۔